الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد بہ وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، گزشتہ کئی جمعوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے جمعہ میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے لوگوں کے ساتھ رویے، آپ کا کردار، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔
معلوم یہ ہوا کہ جہاں بھی جس عالم میں جس بھی وقت اور ماحول اور معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کا مقدس کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ رویے انہیں اپنایا جائے گا تو یقیناً وہ عالم، وہ جہان، وہ دنیا، وہ ماحول ایک انتہائی پرامن، پرسکون اور اللہ کی رحمتوں سے بھرپور، برکتوں والا ماحول بنے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں اور ان کے مقدس نقوش کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے ہر کمال، ہر خوبی، ہر اچھائی سے نوازا تھا، اور اسی ترتیب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی تربیت اور اصلاح فرمائی ہے۔ ہر خوبی بدرجہ کمال و اتم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات میں موجود تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی حیات طیبہ جو ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ ہے، کیسے گزاری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور میرے والد نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، مجھے ساتھ پکڑ کے لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اللہ کے نبی آج کے بعد یہ انس آپ کی خدمت پر مامور ہوگا، کوئی اور کام نہیں ہوگا اس کا دنیا میں سوائے آپ کی خدمت کے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، شمائل ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں میرا والد مجھے اللہ کے نبی کے سپرد کر کے چلا گیا اور میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گیا۔ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، سال، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال بیت گئے۔ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے 10 سال۔ اب مسلسل 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کی، مختلف کام تھے، ضروریات تھیں، معاملات تھے۔ اب انسان سے کتنی کمی بیشی ہوتی ہے، کتنی بار جو ہے وہ آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اور پھر اپنے ماتحت لوگوں کو لوگ کتنا برا بلا کہتے ہیں۔ کچھ دن تک آدمی ملازمت کر کے دیکھے پھر پتہ چلے گا، ذرا کوئی کام میں فرق پڑا نہیں۔ اور آج کے معاشرے میں تو ہم اپنے ملازم کو ماں بہن کی گالیاں دینا بھی، اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ برا بلا کہا، نوکری سے پکڑ کے نکال دیا، گالیاں دیں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے سے پریشان کیا۔ ہمارا یہ رویہ ہے، ہمارا یہ کردار ہے۔
हजरत अनस फरमाते हैं, अल्लाह की कसम 10 साल का अरसा गुजर गया, मैंने अल्लाह के नबी की जलवत भी देखी, खलवत भी देखी, मजलिस में भी साथ था और तन्हाई में भी। आकाए कायनात के दिन भी देखे, आपकी रातें भी देखी, अल्लाह के नबी को हालत जलाल में भी देखा, हालत जमाल में भी देखा है। 10 साल के अरसा में अल्लाह की कसम किसी बात पर अल्लाह के नबी ने मुझे ओह भी नहीं कहा। इतनी शफकत वाली, इतनी मोहब्बत वाली, इतनी दूसरों को माफ करने वाली जात है। ये रवैया है, ये किरदार है मेरे नबी का। 10 साल गुजर गए। और हदीस में है, एक आदमी ने आके अल्लाह के नबी से सवाल भी किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने खादिम या गुलाम को कितनी बार माफ करूं? उससे कोई गलती हो जाए, कोई कोताही हो जाए, कितनी बार मैंने माफ करना है? अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो क्या है? कितनी बार उसे माफ करें? एक आदमी गलती करे, कितनी बार माफ करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबीना मर्रतन कुल्ला यौमिन। जिंदगी पूरी में नहीं, साल में भी नहीं, रोजाना 70 बार गलती करे तो फिर भी माफ कर दो। ये दर्स है, ये किरदार है, ये रवैया है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी किरदार की वो मिसालें इंसानियत के सामने रखी हैं। नमाज का वक़्त है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में हैं। आज जिस मस्जिद का नाम सुनकर, अपनी जुबान से नाम लेकर ईमान वालों का ईमान ताजा होता है, मस्जिद नबवी। तसव्वुर में, तखय्युल में, ख्यालात की दुनिया में हलचल मच जाती है। नबी का मदीना और मस्जिद नबवी, हाँ इसी मस्जिद नबवी में नमाज का वक़्त है। सहाबाए किराम भी बैठे हैं, अल्लाह के नबी भी तशरीफ फरमा हैं। एक सीधा सादा देहाती कहीं से आ गया। अब मस्जिद में जैसे अंदर दाखिल हुआ, मस्जिद के सेन के एक कोने में उस बाहर से आने वाले सादा देहाती बद्दू ने पेशाब करना शुरू कर दिया। अब अंदाजा करें, यहां अम्माम हो तो क्या होगा? हमारा दौर हो, हमारी सोच हो, हमारे रवैये हो, हमारा किरदार हो। एक आदमी आगे आकर मस्जिद के कोने में बैठकर पेशाब करने लगे, हम क्या करेंगे? अब वो आदमी आया और उसने काम शुरू कर दिया। अब सहाबाए किराम दौड़े उसको रोकने के लिए, बड़े गुस्से के साथ दौड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोक दिया, नहीं, अब अगर आप इसे रोकेंगे तो दरमियान में रोकने की वजह से इस आदमी को तकलीफ होगी। हमने भी कभी सोचा है कि मेरे रवैये से, मेरे किरदार से, मेरी बातों से, मेरे अंदाज से, मेरे इस अमल से इंसानियत को तकलीफ हो रही है? हम भी तो उसी पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं। हमारा किरदार क्या है? अल्लाह के नबी ने रोक लिया, फरमाया कुछ ना कहो, इसे अपनी हाजत पूरी करने दो। उसने पेशाब कर लिया, खड़ा हुआ, अल्लाह के नबी ने उसे अपने करीब बुला लिया और बुलाने के बाद भी डांटा नहीं, जलील नहीं किया, बेइज्जत नहीं किया, कुछ नहीं कहा, सिर्फ प्यार से इतनी बात समझाई, अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह का घर है, ये मस्जिद है, यहां हम इबादत करने के लिए आते हैं, यहां पर ऐसे काम की इजाजत नहीं है। बस लाड के साथ प्यार से ये बात सारी समझा दी। अब आप अंदाजा करें उस आदमी के दिल पे फिर क्या गुजरी होगी।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو اس کی سوچ بنی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اب اس رویے سے، اس کردار کی وجہ سے وہ آدمی اتنا متاثر ہوا کہ کوئی آدمی اگر ساری زندگی اس کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتا رہتا، اس کے دل میں وہ محبت نہ آتی جو پیغمبر کے ایک کردار اور عمل نے اس کے دل میں محبت پیدا کی ہے۔ اب کیسی محبت آپ اندازہ کریں، دیہاتی آدمی ہے، وضو کیا، اللہ کے نبی جماعت کرانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا کرتا ہے، اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدن۔ اب اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں آقا کائنات کی محبت کتنی ہے، وہ کتنا گرویدہ ہوا، وہ کتنا متاثر ہوا، اس نے پیغمبر کے اخلاق سے کیا کچھ لیا ہے۔ دیہاتی ہے، سادہ ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمدن، یا اللہ مجھ پر بھی اپنی رحمت نازل فرما اور میرے آقا محمد پر بھی، اور ہمارے سوا کائنات میں کسی پر بھی رحمت نہ بھیج۔ بس اپنے آپ کو اللہ کے نبی کو محدود کر دیا، بس مجھ پر اور میرے نبی پر رحمت ہو، باقی کسی کے لیے نہیں مانگتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کی دعا کو سن کر مسکرانے لگے، فرمایا ادھر قریب آ جاؤ، اللہ کے بندے تو نے تو اپنے دل کی کیفیت کا اظہار کر دیا ہے، لیکن اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اسے محدود کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھ پہ بھی اللہ کی رحمت ہو، تجھ پہ بھی اللہ کی رحمت ہو، اور کائنات کے سارے ایمان والوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اسے میرے اور اپنی ذات کے لیے محدود کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کردار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقداد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں کیسے موقع آتے ہیں، آج ہم غصے سے آگ بگولا ہوتے ہیں، برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں دوسرے انسانوں کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا؟ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اور میرے ساتھ 2 آدمی اور تھے، 2 صحابی اور، سفر کر کے مدینہ طیبہ میں آگے، اب نہ گھر ہے، نہ رہنے کی کوئی جگہ، نہ کھانے کا انتظام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں کو اپنا مہمان بنا لیا، مسجد نبی کے ساتھ حجرے میں، مہمان خانے میں ہم کو ٹھہرایا گیا، اور کھانے کا کیا انتظام ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بکریاں سامنے باندھی ہوئی تھیں۔ مقداد فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا صبح و شام ان کا دودھ نکال کے پی لیا کرو، یہی آپ کی خوراک اور کھانا پینا ہے، اور ساتھ ہی رات کو جو اللہ کے نبی کا خود اپنا کھانا تھا وہ بھی انہی بکریوں کا دودھ تھا، اور کچھ نہیں تھا۔ اب ہم تینوں کو بتا دیا اللہ کے نبی نے کہ مقداد بکریوں کا دودھ نکالنا ہے، اپنے حصے کا دودھ پی کر میرے حصے کا برتن میں رکھ دیا کرنا، میں رات کو آؤں گا تو میں بھی پی لیا کروں گا۔ اب حضرت مقداد خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں روزانہ یہی معمول تھا، دودھ نکالتے اپنے حصے کا، ہم تینوں پی لیتے، اللہ کے نبی کے لیے تھوڑا سا دودھ رکھ دیتے، اور پھر اللہ کے نبی رات کو اپنے معاملات سے فارغ ہو کر واپس تشریف لاتے تو ہمارے پاس بھی تشریف لاتے تھے، پھر دودھ پیتے تھے، روزانہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور آنے کا انداز بھی پھر ذکر کیا ہے، کردار مصطفیٰ میں جو ہمیں سبق ملتا ہے،
اللہ کے نبی کبھی تشریف لاتے، ہم لیٹے ہوتے۔ اب لیٹے ہوتے یہ بھی ممکن ہے کہ ہم ویسے لیٹے اور جاگ رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو لیٹا ہو وہ سویا ہوا ہو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو آپ کو دوسروں کے آرام کا اتنا خیال ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی زور کے ساتھ دروازہ بھی نہیں کھولتے تھے، آرام کے ساتھ دروازہ کھولتے کہ شاید کوئی سویا ہو، تکلیف نہ ہو۔ آج ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ میرے اس کام سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو؟ ہمیں کسی کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں، کوئی پاس نہیں۔ سارا دن روڈ بند رہیں، بازار سارے بند رہیں، مریض تڑپتے رہیں، دنیا مرتی ہے تو مرتی رہے، بوڑھے بچے عورتیں پریشان ہوں۔ بھئی میں نے اپنی مرضی کی اپنی بنائی ہوئی عبادت کرنی ہے، مجھے کیا لگے کسی انسانیت کے دکھ اور تکلیف سے؟ ہمارا کردار یہ ہے۔ اب اللہ کے نبی دروازہ کھولتے تو بڑے آرام سے، اور دروازہ کھول کر اللہ کے نبی السلام علیکم کہتے تھے، اور السلام علیکم کے کہنے میں انداز یہ تھا کہ اتنی آواز میں کہ جتنا کمرے میں آدمی مشکل سے سن لے، اونچی آواز میں نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اگر کوئی جاگتا ہوا تو سن لے گا، اور جو سویا ہوا ہوگا اس کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ جاگے گا نہیں۔ اس لیے آہستہ آواز سے اللہ کے نبی سلام کہتے۔ پھر ہم جاگ رہے ہوتے، کوئی آپ سے ملاقات ہوتی، اللہ کے نبی دودھ نوش فرماتے اور تشریف لے جاتے۔ اب حضرت مقداد کہتے ہیں ایک رات ایسا ہوا، ہم نے دودھ نکالا، سب نے اپنے حصے کا پی لیا، اب تھوڑا سا دودھ بچا تھا اللہ کے نبی کے حصے کا۔ اب کہتے ہیں کہ مجھے بھوک زیادہ لگی تھی، اب ذہن میں خیال اور وسوسہ آیا کہ اللہ کے نبی تو انصار کے پاس سے ہوگے واپس آئیں گے، وہاں وہ ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ پیش کر دیں گے، تو آپ کو اس دودھ کی کیا ضرورت ہوگی؟ اب آپ کے حصے کا دودھ بھی میں نے پی لیا۔ اب پی تو لیا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ غلطی کر دی ہے۔ اب اللہ کے نبی آئیں گے، تشریف لائیں گے، دیکھیں گے دودھ نہیں ہے تو میری کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی مجھے ڈانٹیں گے، پریشانی ہوگی۔ اب کہتے ہیں کہ باقی دو جو آدمی تھے میرے ساتھ والے صحابی، وہ تو مزے کے ساتھ سو گئے، لیکن مجھے اندر اندر سے جو وہ غم تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ آج تو اللہ کے نبی کے حصے کا دودھ بھی میں نے پی لیا۔ کہتے ہیں بس اسی پریشانی میں لیٹا ہوا تھا، نیند نہیں آ رہی، اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ اب کہتے ہیں میں نے آنکھیں جان بوجھ کے بند کر لی۔ اللہ کے نبی حزم مبول تشریف لائے، آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا۔ میں نے بھی دل میں جواب دیا، زبان سے نہیں بولا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں۔ برتن اٹھایا تو دیکھا اس میں دودھ ہی نہیں۔ اب ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ اللہ کے نبی نے بھوک کی حالت میں اپنے برکت والے ہاتھ اوپر بلند کر لیے۔ کہتے ہیں میں تو بری حالت ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی غصے کے ساتھ میرے حق میں شاید کوئی الفاظ کہہ دیں، اب تو میں مارا ہی گیا ہوں، اب تو میری ہلاکت یقینی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کے فرما رہے تھے، اللہم اتم من اتمنی وسق من سقانی، یا اللہ جو مجھے کھلائے تو بھی اسے کھلا، جو مجھے پلائے تو بھی اسے پلا۔ یہ رحمت والی دعا اللہ کے نبی فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں یہ دعا میں نے سنی تو یکدم اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آج اس دعا کا مصداق میں بنوں گا۔ یہ جو اللہ کے نبی نے اتنی بڑی دعا فرمائی ہے، اللہم اتم من اتمنی وسق من سقانی، یا اللہ جو مجھے کھلائے پھلائے تو بھی اسے کھلا اور پلا، تو پیغمبر کی دعا کا مصداق بنوں۔ کہتے میں نے چھری لی، میں نے کہا کہ جا کے ایک بکری کو ذبح کر کے فوراً کھانا تیار کر کے آقا کائنات کے سامنے پیش کروں گا، یہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے گی۔ اب بکریوں کے پاس چلا گیا، دودھ میں نے جو تھوڑا بہت ہوتا تھا سارا نکال لیا تھا،
لیکن وہاں جا کے دیکھا ایک بکری کو پکڑا ذبح کرنے کے لیے، لیکن اس کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اب دوسری کو دیکھا تو اس کی بھی یہی کیفیت ہے، تیسری کو دیکھا تو اس کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اب کہتے ہیں مجھے وہ ذبح کرنے والی بات تو بھول ہی گئی، اب برتن لیا اور دودھ نکالنا شروع کر دیا، بھر دیا برتن۔ اب میں نے لا کے پیش کیا، یا رسول اللہ یہ دودھ حاضر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے تو پی لے۔ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ پہلے آپ پئیں۔ اب اللہ کے نبی نے ایک بار دودھ پیا، پھر مجھے دینے لگی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اور پیئے، اور پیجئے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ پیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی سیر ہو گئے۔ اب مجھے دیا، اور جیسے دودھ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو مجھے اپنی حرکت پہ ہنسی آ گئی کہ میں نے کیا کیا تھا اور کیا بن گیا ہے۔ اب میں خوب جب ہنسنے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ کیا حرکت کی ہے، کیا بات ہوئی ہے۔ اب میں نے وہ ساری بات سنا دی، یا رسول اللہ یہ ہو گیا تھا مجھ سے، اب میں لیٹ گیا تھا، میں نے کہا آج تو میری شامت ہے، لیکن آپ نے تو اتنی عظیم دعا فرمائی ہے، اس کا مصداق بننے کے لیے میں نے یہ ارادہ کیا، اللہ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے اتنا دودھ عنایت کر دیا ہے، آپ نے بھی پیا ہے، میں نے بھی پیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے جب یہی بات تھی تو یہ جو دو سو رہے تھے ان کو بھی جگا لیتے، انہیں بھی اس رحمت اور برکت کا حصہ مل جاتا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اور آپ کا کام تو بن گیا ہے، اب مجھے کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ کردار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنی رحمتیں، اتنی شفقتیں۔ اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے حج فرمایا، منا کے میدان میں ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ایک صحابی حاضر ہوا، مسئلہ پوچھا، اللہ کے نبی مجھ سے یہ بھول ہوئی ہے کہ میں نے طواف کرنے سے پہلے ہی سعی کر لیا، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ دوسرا آیا، اس نے اپنا مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ میں نے قربانی کرنے سے قبل ہی اپنا سر منڈا لیا تھا، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا حرج، کوئی بات نہیں اللہ کے بندے تیرا حج ہو گیا۔ تیسرا آیا، یا رسول اللہ میں نے رمی کرنے سے پہلے ہی اپنا سر منڈا لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا حرج، کوئی بات نہیں۔ اور یہ تینوں کا سوال کا جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا سنو، جو آدمی کسی دوسرے مسلمان کی عزت کے درپے ہوتا ہے حرج اس پر ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے کہ جو کسی دوسرے انسان کی دل آزاری کرتا ہے اور اپنی زبان اور ہاتھوں سے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ دیکھیں اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کی جو تقسیم فرمائی کہ حقوق اللہ میں اگر کمی بیشی ہو گئی ہے تو لا حرج، آسان ہے معافی مانگ لینا، توبہ کرنا آسان، لیکن دوسرے انسان کو جب تکلیف پہنچائی ہے آپ نے، اس کی عزت کے درپے ہوئے ہیں، تو پھر خرجہ و ہلاکہ، آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ یہ پوچھنے کی چیزیں، یہ سیکھنے کی چیزیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ کردار تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ کے رویے تھے، اور بچوں کے ساتھ آپ کی شفقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے تشریف لاتے تھے، صحابہ آپ کے استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوتے، اور حدیث میں ہے استقبال میں سب سے آگے آگے مدینہ کے بچے ہوتے تھے، صحابہ کرام کے چھوٹے بچے یہ سب سے آگے ہوتے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارے بچے استقبال کے لیے نکلے بڑوں کے ساتھ، میں بھی بچہ تھا، میں بھی نکل کھڑا ہوا۔ اب جیسے اللہ کے نبی کے مقدس چہرے پہ نظر پڑتی
یہ بچے دوڑ پڑتے اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے، آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، دوڑ پڑتے اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے۔ دور سے آتا ہوا دیکھا، اب بڑے تو چل کے جا رہی ہیں، بچوں نے دوڑ لگا دی۔ یہ ان کا رویہ تھا۔ اب کہتے ہیں سارے بچے دوڑے تو سب سے پہلے جا کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اللہ کے نبی نے مجھے معانقہ کیا، بوسہ دیا اور اٹھا کر اپنی سواری پر اپنی آگے بٹھا لیا۔ اب جو سب سے پہلے ملتا اس کو آگے بٹھا لیتے، جو بعد میں بچہ ملتا اس کو پیچھے بٹھا لیتے۔ آپ کہتے ہیں حسن و حسین بعد میں آئے، اللہ کے نبی نے ان کو پیچھے بٹھا لیا۔ یہ رویہ ہے۔ اقرا بن حابس سردار ہے اپنی قوم کا، اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے حاضر ہوا۔ اب باتیں ہو رہی ہیں اور دوران گفتگو میں یہی بچے کھیلتے کھیلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں، اللہ کے نبی ان کو بوسے دیتے ہیں، ان کے ساتھ لاڈ اور پیار کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ سردار سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اب بڑی اکڑ ہوتی ہے سرداروں میں، بڑے لوگوں میں۔ اب اسی میں اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے جو آپ کر رہی ہیں، یہ لاڈ تو ہم نہیں مانتے بچوں کا، یہ لاڈ ہم سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ نے آپ کے دل سے رحمت اور شفقت کو نکال دیا ہو پھر اس کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ یہ رویہ وہی کرتا ہے کہ جس کے دل کو اللہ نے رحمت اور شفقت کے ساتھ بھر دیا ہو۔ یہ رویے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کبھی اثنین کریمین کو کاندھوں پہ اٹھا کے لا رہی ہیں، کبھی حالت نماز میں پیغمبر کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے نبی ان کے لیے سجدے کو نماز کو طویل کر دیتے ہیں، کبھی سیدہ امامہ کو کاندھے پہ اٹھا کر اللہ کے نبی نماز شروع فرما دیتے ہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ رویہ ہے۔ اور پھر جب مکہ فتح ہوا تھا، مکہ فتح ہوا، آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، آپ جس اونٹنی پر سوار تھے آپ کے بالکل آگے اس اونٹنی پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، یہ پیغمبر کا نواسہ حضرت علی ہے، سیدہ زینب کا بیٹا ہے۔ اس بچے کو اپنے ساتھ بٹھا لیے۔ یہ رویہ تھا میرے نبی کا کہ آج ہمارا بھی یہی کردار ہے، ہمارے یہی رویے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک بڑی عمر کا آدمی آیا ملنے کے لیے، اپنی قوم کا بڑا تھا، عمر میں بھی بڑا تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پوری محفل بھری ہے۔ جب وہ آدمی آیا تو صحابہ کرام نے ایک تو اس کے لیے راستہ چھوڑا اور دوسرا اسے آگے بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ بڑا آدمی تھا، عمر میں بھی بڑا تھا، اب راستہ بھی دیا آگے جانے کے لیے اور ساتھ ہی اس کے لیے جگہ بنائی۔ اللہ کے نبی اس منظر کو دیکھ رہے تھے سامنے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا، وہ آدمی میری امت میں داخل نہیں کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑے آدمی کی شرافت اور عزت کو پہچانتا نہیں ہے۔ کیا مانا؟ کہ وہ میری امت میں شامل نہیں جن کے ہاں چھوٹے اور بڑے کی کوئی تمیز نہیں، جو اس تمیز سے حاری ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے آرام، ان کی راحت، ان کے سکون کو اتنا اہم سمجھتے تھے کہ مسلمہ عبادت ہے، جو چیزیں نماز ہے عبادت ہے، مسلمہ عبادت ہے۔ حضرت سلیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عشاء کا وقت تھا، میں تھکا ہارا اپنی محنت کام کاج سے واپس لوٹا، مسجد میں جا کے پہنچا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مسجد کے امام تھے، اس محلے میں امامت حضرت معاذ کی تھی۔ آپ نے نماز شروع کر دی، نماز شروع ہوئی، آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ تلاوت شروع فرما دی۔ اب شروع ہو گیا اس کی تلاوت، اب 2.5 پارے کی صورت ہے،
اب پڑھنے لگے، کافی دیر گزر گئی، میں دن بھر کا تھکا ہوا محنت سے، اب مجھ سے کھڑا نہ ہوا جا سکا، قریب تھا کہ میں گر جاتا۔ اب میں نے نماز توڑی، اپنی نماز پڑھی اور گھر واپس آ گیا، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ اب دیکھنے والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ سلیم انصاری منافق ہو گیا ہے۔ اب یہ حدیث کا جملہ ہے، اور اس جملے سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ صحابہ کرام اور نبی کے مقدس دور میں چھوڑنا تو اس کا تو تصور ہی نہیں۔ جو آدمی جماعت کے ساتھ بھی نہ پڑھتا ہو تو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہو گیا ہے، جماعت رہ جاتی تھی جس کی۔ اب جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، اب صحابہ نے پوچھا کیوں چھوڑ دی ہے؟ باتیں بھی میں نے سنی۔ اب کہتے ہیں میں نے اپنا سارا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو بلا لیا، فرمایا فتانun یا معاذ، معاذ آپ لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، لوگ تکلیف میں پڑ جاتے ہیں۔ جب آپ دوسرے لوگوں کی امامت کر رہے ہوں فَلْيُخَفِّفْ، آپ کو چاہیے کہ آپ ہلکی نماز پڑھائیں، اتنی لمبی قرات ہلکی نماز پڑھائیں، اس لیے کہ پیچھے جو ہے بیمار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھا کریں۔ اب دیکھیں نماز جیسی عبادت میں بھی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال اللہ کے نبی نے رکھا۔ مسجد نبی میں اعتکاف میں بیٹھے اللہ کے نبی، صحابہ کرام بھی اعتکاف میں ہیں۔ اب صحابہ کرام قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے پردے سے اپنا مقدس چہرہ باہر نکالا، تلاوت ہو رہی تھی، فرمایا بے شک آپ تلاوت کر رہی ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے رب سے محو گفتگو ہیں، لیکن اتنی بلند آواز میں تلاوت مت کرو کہ جس سے دوسرے آدمی کو تکلیف ہو رہی ہو۔ اللہ کے نبی تو اتنی تکلیف پہ گوارا نہیں کرتے۔ نماز ہے، تلاوت ہے، اعتکاف ہے، اس میں بھی اگر کسی دوسرے انسان کو کسی عمل میں تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی اس عمل کو بھی گوارا نہیں کرتے، اور بلا وجہ دوسرے انسانیت کو پریشان کرنا، انہیں تنگ کرنا۔ اور اس کی ایک اور مثال بھی ہے، ایک جہاد سے واپسی پر صحابہ کرام ایک جگہ پہ ٹھہرے، خیمے لگائے اور جوڑ کے لگا دیے، درمیان میں سے راستے سے گزرتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا یہ راستہ کھلا کر دو، یہ راستہ جو آپ نے چھوڑا یہ تنگ ہے، اور جو کسی دوسرے کا راستہ تنگ کرے گا اللہ اس کے جہاد کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جہاد کے سفر میں عارضی طور پر چند لمحوں کے لیے جو راستہ روکتا ہو کسی کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا جہاد بھی قبول نہیں۔ اور بلا وجہ جو آدمی کسی کے راستے بند کرتا ہو، کسی کو پریشان کرتا ہو، کسی کو تکلیف دیتا ہو، اب اس کا کون سا عمل اور کون سی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی؟ اس لیے ہم نے اپنے رویوں کو سوچنا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی معاف فرمانے والے تھے، کتنی مثالیں ہیں۔ آخری خطبہ حجت الوداع میں اور فتح مکہ کے موقع پر لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تم پہ کوئی پکڑ نہیں، مجھے پتہ ہے تم سب کل میرے ساتھ کیا کرتے رہے، تم مجرم تھے، تم خاطی تھے، صحابہ کرام کو شہید کیا، انہیں نکالا، مجھے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، سارے مظالم مجھے یاد ہیں، لیکن آج اس پر تمہیں ملامت بھی نہیں کرتا۔ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کو میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی کہہ دوں، انہی لوگوں میں جنہیں اللہ کے نبی نے معاف فرمایا تھا، جنہیں اللہ نے معاف کر دیا تھا، جو لوگ آئے تھے ان میں اگر آپ کی توجہ ہو ایک شخصیت اور بھی تھی۔ کون؟ پیغمبر کی والدہ محترمہ، یعنی آپ کی ساس ہے،
अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी सैयदा हिंद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा मोहतरमा, पैगंबर की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा उम्मे हबीबा की वालिदा, पैगंबर की सास, ये भी फतह मक्का के मौके पे आई थी और इस्लाम कबूल किया था। आगे बैठ गई, या रसूल अल्लाह इस्लाम कबूल करने के लिए आई हूं, मुझे कलमा पढ़ाइए। जब आई तो निकाब किया हुआ था, औरतें निकाब में होती थी, और ये बातें करने के साथ ही इसने अपना निकाब उठा दिया। क्यों? पैगंबर की सास है। अब सास और दामाद का तो आपस में पर्दा नहीं, अब पर्दा हटा दिया। अल्लाह के नबी ने देखा सैयदा हिंद आई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मरहबम बिक, मैं तुझे खुश आमदेद कहता हूं। ये वो सैयदा हिंद है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मैं तुझे खुश आमदेद कहता हूं। अब बैठ गई, बातें हो रही हैं, बड़ी जुरतमंद, बड़ी दलेर, बड़ी बहादुर, बड़ी गैरतमंद, अक्लमंद, समझदार औरत, अरब की मशहूर तरीन औरतों में से है। अब मुसलमान हो गई, कलमा पढ़ लिया, अल्लाह के नबी ने इन्हें खुश आमदेद कहा, और फिर बातों ही बातों में और सवाल जवाब भी होते रहे। अब इसने एक जुमला कहा, खरी औरत है, सच्ची औरत है, बात मुंह पे करती है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आज तक अरब की धरती पर कोई घर ऐसा नहीं था कि जो मुझे आपके घर से ज्यादा बुरा लगता हो। वो जो पहले की दुश्मनी थी, वो नफरत थी, उसका इजहार किया है, साफ बता दिया। कोई घर ऐसा नहीं था कि जो आपके घर से मुझे ज्यादा बुरा लगता हो, लेकिन आज जब आपके कदमों में आकर आपका कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह की कसम कोई घर ऐसा नहीं जो आपके घर से मुझे ज्यादा अच्छा और प्यारा लगता हो। यह सैयदा हिंद है। लेकिन अगली कमाल की बात भी सुनिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बुखारी शरीफ में एक जगह पर अल्फाज हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है। और दूसरी हदीस में बुखारी शरीफ में ही थोड़ी सी तब्दीली है, वहां क्या है, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, उस रब की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, वअज़म बिक, आज मेरे दिल की कैफियत भी यही है, ये तू अपने दिल की बता रही है। अरब की धरती पर तेरे घर से भी ज्यादा कोई अच्छा घर मुझे नहीं लगता। ये वो सैयदा हिंद है, ये पैगंबर की सास। इन्हें भी माफ किया गया था, अबू सुफियान को भी माफ किया गया था, और जो उस मौके पे आए थे सबको माफ किया था। अल्लाह के नबी ने माफ कर दिया था, अल्लाह ने माफी का ऐलान कर दिया है। लेकिन अजीब बात है, आज हम नहीं माफ कर रहे। एक अजीब सी रवायत और आदत बन चुकी है, हम नहीं माफ करते। अभी हाल ही में लाहौर के एक इदारे हुलवतुल वुस्का में नाम ने हाथ बहुत सारे सुन्नी, देवबंदी भी, अहले हदीस भी, बरेलवी भी, जमात इस्लामी के बड़े भी, सब गए थे। और साफ मैं कह रहा हूं, जो गया, जितना बड़ा है, जितना बड़ा शेख अल हदीस है, जो भी है, साफ लफ्जों में कहता हूं, उससे ज्यादा बेहिस, बेगैरत, बेहया अल्लाह की धरती पर कोई नहीं है जो ऐसे खबीसों के साथ जाके बैठता है। वो शेख अल हदीस हो, हमें उसकी इज्जत का कोई पास नहीं। जिसे पैगंबर के सहाबा की इज्जत का पास नहीं है, हमें उसके शेख अल हदीस होने की इज्जत का कोई पास नहीं है। ये दलील है, और सिर्फ जाके बैठ जाते, चलो कुछ देर के लिए वो बकवासी जो हैं, कुत्ता और भौंके ना, ये तो उसकी फितरत और मिजाज में होता है। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए वो चुप करके बैठ जाते। वहदत उम्मत के नाम पर कॉन्फ्रेंस है, और वहां पर भी चलो मेहमान आए, सुन्नी भी बैठे हुए हैं सब, कम से कम इनके सामने तो अपनी जुबान को बंद करें। नहीं,
اتنے لوگوں کی موجودگی میں اعلانیہ طور پر اس نے آ کے اصحاب رسول کی توہین کی ہے، اور کیا مجال ہے کسی ایک بے غیرت کو بھی یہ جرت ملی ہو کہ اس نے کم از کم اتنا ہی کہہ دیا ہو کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں، چپ ساتھ کے یہ سارے بے ضمیر بے حیا بیٹھے رہے۔ ایک حرکت یہ ہوئی، اور پھر علی زیدی نے اور دیگر ان کے وزراء نے پریس کانفرنس میں سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی برے الفاظ سے یاد کیا۔ یہ پیغمبر کی ساس ہے، ساس ماں کی حیثیت رکھتی ہے، یہ صحابیہ رسول ہے، اسلام کی اساسی اور بنیادی شخصیات میں سے ہے، جن کی عظمت اور تقدس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ایک روش بن گئی ہے پورے ملک میں، جو چاہے جہاں پہ چاہے بونگتا چلا جائے۔ لہذا ایسے لوگوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے